ایک تو یہ ہے کہ مطالعے کے لیے کبھی بھی کمزور کتاب کو اپنے سامنے نہ رکھیں۔ آج کل ہمارے ہاں خطبات کے نام سے ایسی واہی تباہی چیزیں چل رہی ہیں، الامان والحفیظ، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اوٹ پٹانگ، کوئی ان کا پیچھے نسب نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان سے بچیں۔ بس ایک کسی بزرگ کا نام اوپر لکھ دیتے ہیں، پسند فرمودہ حضرت اقدس فلاں، تو اس حضرت اقدس کی وجہ سے ہمارے طلباء کتاب لے لیتے ہیں۔ تو بھائی ایک تو آپ ذہن میں رکھیں، خطبات پڑھنے ہیں نا آپ نے، تو حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی کے خطبات پڑھیں۔ اب تخریج شدہ بھی آ گئے ہیں، ہر موضوع پر آپ کو بات ملے گی، یعنی ایک آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا وکفی باللہ شہیدا، یہ مسلسل انہوں نے پڑھی، اور انما بعثت معلما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میرا خیال ہے اس پہ 50 سے زیادہ تقریریں ہیں اسی آیت اور اسی حدیث پر، اور ان کی تحریر اور تقریر ایک ہی ہوتی تھی۔ میں نے تو ان کو دیکھا، سامنے سنا، ان سے مصافحہ کیا، ان کی خدمت کی، میں نے بہت استفادہ کیا، اور اب بھی ان کے خطبات پڑھتا ہوں، استفادہ کرتا ہوں۔ ہاں، مجھے ایک صفحہ پڑھتا ہوں حضرت، 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہوں۔ دوسری جلد میرے پاس ہے، وہ کئی سالوں سے چل رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی، یہ فیض ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، یا پھر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خطبات، ان کی کتابیں، علم بھی ہے، ابلاغ بھی ہے اس میں، اور ایک قسم کا وہ درس ہے۔ اسی طرح سیرت طیبہ پر حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مورخ بھی ہے، فلسفی بھی ہے، علم کلام کا ماہر ہے۔ ان کا درس قرآن ہوتا تھا، جیسے حضرت فرما رہے تھے خیر المدارس میں، یہ 1964 65 66 اس دور کی بات ہے، ہم پڑھتے تھے تو حضرت فجر کی نماز کے بعد اشراق تک درس ہوتا تھا، 4 سے 5 ہزار علماء سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اور اتنا علمی ہوتا تھا، ہمارے اوپر سے گزر جاتا تھا، لیکن جو علماء تھے، طلباء تھے جو اونچے درجے کے، وہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ رہے ہوتے تھے۔ یعنی ایک درس تھا ان کا، انسان، عقل، روح، وحی، اس پہ، اور کمال درس تھا وہ۔ تو ہم نے 20-25 سال کے بعد جب ہم اور مفکر اسلام بن گئے تو پھر وہ تقریر سنی تو ہمارا سارا علم جو ہے وہ فارغ ہو گیا، ہمیں پھر سمجھ آئی کہ عقل کیا ہے، وحی کیا ہے، روح کیا ہے، ہاں جی، یہ ساری باتیں ان کو سن کے سمجھ میں آئیں، ان کو پڑھے۔ ان کی تفسیر معرف القرآن خالصتاً علماء کے لیے ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کی تفسیر عام، اس میں پھیلاؤ زیادہ ہے، واقعات ہیں، وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہیں، بہت بڑی کاوش ہے۔ ہمارے پاس وہ نہ ہوتی تو ہم دوسری جو تفاسیر آئی ہیں جس میں گڑبڑ ہوئی ہے تو مقابلہ نہ کر سکتے۔ خیر، تو اس کو جو علماء ہیں، معرف القرآن مولانا ادریس کاندلوی، اس کو سامنے رکھیں، اور قرآن کریم کے علوم پر جو مضبوط ترین کتاب ہے مولانا سید شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم القرآن، تو ان کے دروس بھی ہیں، باولپور سے چھپے دروس القرآن، کمال آدمی تھا۔ تو میں نے ان کی تقریریں ہم سنتے تھے، جیسے بچے جلسے میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، خیر المدارس میں آتے تھے، تو بڑا وجیح چہرہ تھا، سرخ سفید داڑھی، سرخ آنکھیں، اور وہ ٹوپی کپڑے کی بنی ہوئی یہاں کر لیتے تھے وہ، اور ہم آگے بیٹھے ہوتے تھے تو وہ تقریر شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے۔ ہم نے کہا یار یہ کیا تقریر سے پہلے دعا؟ پھر کہتے تھے صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، بالکل ایسے ہی شروع ہو جاتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت پڑھی، یہ وہ سارا کام چل رہا۔ تو دنیا بھر کے علوم اس آدمی نے کھنگالے ہوئے تھے، یورپ سارا پڑھا ہوا تھا انہوں نے، جو انگریز مستشرقین تھے، مورخین تھے، یہ خاص ان کا موضوع تھا، مطالعہ تھا، معاشیات، دنیا کا نظام ہے، ریاست و سیاست، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، یہ سارے انہوں نے پڑھے ہوئے تھے، اور اس پر وہ گفتگو کرتے تھے، جمہوریت پر بھی۔ تو ہمارے اوپر سے گزر جاتی تھی، ہم کہتے تھے یار مولوی پٹھی تقریر کر رہے ہیں، یعنی صدق اللہ تو آخر میں پڑھتے ہیں، یہ شروع میں پڑھتا ہے، دعا آخر میں کرتے ہیں، یہ پہلے دعا کرتا ہے۔ تو ہمارا تو شعور ہی اتنا تھا نا، وہ تو اللہ سے دعا کرتے تھے میری گفتگو میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے، یہ تھی اصل بات، نافع بنا دے۔ تو مولانا شمس الحق افغانی کی علوم القرآن، اسی طرح مولانا محمد تقی عثمانی کی علوم القرآن، اس کو سامنے رکھیں۔ اور درس قرآن جو ہے
یعنی ایک مولانا شمس الحق افغانی اور ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کا تھا کہ جو اتنی بلند علمی سطح تھی، اور ایک شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کا درس قرآن تھا، یعنی اس میں پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی بیٹھا ہوا تھا اور ان کی مسجد کے باہر جو ریڑھی لگاتا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو دونوں کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا تھا۔ یہ کمال ہے، یہ ابلاغ عام ہے، اس میں تفہیم ہے، تسہیل ہے، اور حضرت لکھ کر لاتے تھے۔ حضرت کا کمال یہ تھا، وہ لکھ کر لاتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے، جمعے کا خطبہ بھی لکھ کر لاتے تھے، اپنا ایک ان کا اسلوب تھا، اور اس کو ہفت روزہ خدامالدین میں شائع بھی کر دیتے تھے۔ درس قرآن، درس حدیث، خطبہ جمعہ، مجلس ذکر، اس میں جو اصلاحی بیان ہوا، وہ ساری چیزیں ہر ہفتے چھپ بھی جاتی تھی۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جائے، چھپ بھی گئی ہیں ان کے تمام وہ پمفلٹ۔ اب بات یہ ہے کہ خطابت کی بات ہو رہی تھی، یورپ نے بھی بڑے خطیب پیدا کیے، ڈیماستھنیز تھا، سسرو تھا، نپولین بڑا زبردست خطیب تھا، تو لیکن عرب تو فطری طور پر پیدائشی خطیب تھے، زبان ہی بلاغت والی تھی اور وحی کی زبان تھی۔ یعنی حجاج اتنا بڑا خطیب تھا کہ کمال ہے، وہ تو بچے گھروں میں گفتگو کرتے تھے، ان کی خواتین کے آپ خطبے پڑھیں، ہمارے آثار میں موجود ہیں، سیرت کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں جو عربی ماخذ ہیں، ہماری لکھی ہوئی نہیں ہیں، ہاں وہ گڑبڑ ہیں جو ہم نے لکھی ہیں، تو اس میں آپ کو ان کو خطبے ملیں گے کہ حجاج آیا، اور جیسے یہ سمی بصری مواد، یعنی آپ خود گفتگو کر رہے ہیں تو یوں آپ بیٹھے گفتگو کرتے رہیں تو مطلب بندہ بت ہے، کیا بول رہا ہے، روبوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بصری مواد ہے۔ تو علم التعلیم کے اندر یہ اصول اور کلیہ ہے کہ طالب علم کو سمعی اور بصری مواد دونوں دیے جائیں تاکہ اس کی دلچسپی جو ہے وہ آپ کی طرف وہ پوری توجہ رہے اس کی۔ تو یہ قسم کا ڈرامہ سٹیج کرنا ہوتا ہے، یہ جو تقریر ہے نا، یہ ڈرامہ سٹیج کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی عالم شالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو پڑھا ہے نا اس کو چلا دیں۔ تو ہم نے تقریر جو سیکھی ہے، ہم جلسوں کا اعلان کر کر کے ہم نے تقریریں سیکھی ہیں، ٹانگوں پہ اسپیکر لگا کے رکشوں پہ ہم اعلان کرتے تھے آج رات کو فلاں جگہ جلسہ ہوگا اور فلاں فلاں خطاب کرے گا، یعنی حجاب ختم ہو گیا۔ تو اب دیکھیں، آپ نے نماز کی دعوت دینی ہے، اس میں احتجاجی مظاہرے والی تقریر تو مطلب عجیب بات ہے۔ نماز پڑھے گی تو نماز پڑھے بھائی، روزہ کیوں نہیں رکھا بھائی، روزہ رکھو۔ تو یہ فرق ہے، احتجاجی مظاہرہ الگ چیز ہے، لوگوں کے جذبات کو ابھارنا ہے، یہاں تو دعوت دینی ہے، تو یہاں دعوت میں غصے کا کوئی کام نہیں ہے۔ احتجاج میں ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اپنا جوش، جذبہ، غصہ سب کچھ دکھا رہے ہیں، تمہاری ایسی کی تیسی پھیتی پھیتی کار چھوڑ سے تھوڑے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں، اس میں جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر دیتے ہیں، لیکن ماحول اس کے مطابق گفتگو تب جا کے وہ مؤثر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اس کے لیے حاضر دماغی بھی یہ ضروری ہے۔ کچھ چیزیں دیکھیں، کوئی بعض خطیب جو ہیں وہ فطری ہوتے ہیں، جیسے امیر شریعت کے متعلق علامہ دوست احمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خطابت ان کا فن نہیں، فطرت تھی، فطرت تھی۔ تو وہ خود فرماتے تھے کہ میں ایک طویل عرصہ زمانہ طالب علمی میں ایک خواب دیکھتا تھا کہ میرے سامنے لاکھوں انسانوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا، مسلسل میں نے کئی برس یہ خواب دیکھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے، کیا میں دیکھتا ہوں، ان لوگوں کو میں کیا کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں عملی زندگی میں آیا تو پھر مجھے پتہ چلا اچھا تو اللہ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا کہ میں نے لاکھوں انسانوں سے خطاب کرنا تھا۔ تو خطابت پیشہ انبیاء ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بڑا مقدس شعبہ ہے۔ انبیاء نے کتابیں نہیں لکھی، خطابت کے ذریعے اللہ کا پیغام جو ہے وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچایا ہے، اور حافظے کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہوتا آیا۔ جب سے حافظے کی جگہ کتابوں نے لے لی، موبائل نے لے لی، انٹرنیٹ نے لے لی، تو وہ ہماری وہ میموری جو ہے نا وہ ساری خالی ہو گئی۔ تو لوگ ذہن میں محفوظ رکھتے تھے، یہ پڑھا۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی تھا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے کتنا حافظہ دیا تھا، ہم جہت۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا آدمی کہتا تھا اس کو کوئی مسئلہ دے دو جو کسی سے حل نہ ہو، چٹکیوں میں حل کر دے گا، ایسے دلائل دینے، کمال کر دینا ہوں۔ ایک آدمی مولانا مغیرہ صاحب نے سوال کیا کہ جی یہ قادیانیوں کا یہ سوال ہے، اس کا جواب میں کہا مولوی صاحب ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، ہاں اس کو ویسے ہی اڑا دو،
کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ اپنا وقت ضائع کریں، ہر کام کے اندر آپ سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیں۔ تو بڑا ان کی کتابیں آپ پڑھیں، آثار الحدیث ہے، میں نے اتنا استفادہ کیا، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ میں کئی کاموں میں بھی پھنسا ہوا تھا، لیکن اس سے میرے کئی مسائل حل ہوئے۔ آثار الاحسان ہے، آثار التنزیل ہے، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، یہ محرم کی 10 راتیں بھی ہیں ان کی، کئی مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے۔ تو اب میں بتا رہا ہوں کہ عطا اللہ شاہ بخاری، یہ نہیں کہ وہ درس قرآن نہیں دے سکتے تھے، مفتی محمد حسن سے پڑھا تھا، اللہ اکبر، وہ بڑے اونچے لوگ تھے ان کے اس اساتذہ میں، درس حدیث بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے کام کو اور لینا تھا۔ تو انہوں نے اپنی خطابت کو جس انداز میں لے کے چلے، تو جہاں اصلاح اور دعوت کی بات ہوتی تھی وہ بھی کمال گفتگو تھی کہ قادیان میں تقریر کی تو سارے قادیانی بیٹھے ہوئے تھے، آ کے وہ رو رہے تھے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن سے بڑی تسخیر کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن ہر چیز مسخر کر لیتا ہے، مؤثر بھی ہے، مسخر بھی ہے، ایسی کی تیسی آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ ہم نے اپنے شادی کے بیٹوں کو دیکھا، آدھا گھنٹہ تلاوت کی انہوں نے، اور مخالفین آئے ہوئے تھے جلسہ الٹانے کے لیے، وہ قرآن سننے بیٹھ گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے علی گڑھ میں تقریر کی، قرآن سنا، انہوں نے کہا یہ تقریر نہیں سنتے، انہوں نے کہا نہیں سنتے، چھوڑو، قرآن سنو گے، مسلمان ہو۔ قرآن سنایا، ختم نبوت بیان کر دی، اور ایسے بیان کی کہ لڈو لے کر گئے کافی سارے گٹھڑی باندھ کے۔ اب یہ میں سمی بصری مواد سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو پہلی لائن میں وائس چانسلر، پروفیسر، یہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو شاہ صاحب نے آیت تکمیل دین پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سارا یونیورسٹائز طبقہ تھا، مولوی تو تھے نہیں، مولوی کی شکل دیکھ کے ان کو گھن آتی تھی۔ تو شاہ جی نے اس آیت کا کہا کہ ترجمہ بھی کر دوں، سب کو آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ترجمہ سن لو، اس کی تشریح بھی ہے وہ بھی سنا دوں، حدیث بھی سنا دی۔ تقریر شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آپ سٹیج سے نیچے اترے، کہتے ہیں میں تمہیں سمجھاؤں اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کیا ہے؟ تو وہ کافی سارے لڈو تھے، تو پہلی لائن میں انہوں نے جتنے بڑے لوگ بیٹھے تھے نا، ایک ایک لڈو دینا شروع کر دیا۔ وہ سٹیج سے اتر آئے، اب پورا پریکٹیکل ہو رہا ہے، سب کو لڈو دینے شروع کیے، درمیان میں ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ جب واپس آئے نا تو جتنے لڈو بچے ہوئے تھے وہ سارے اس بچے کی جھولی میں ڈال کے کہا اتممت علیکم نعمتی، کہ اب نبوت کسی کو نہیں ملنی، لڈو مک گئے۔ تو اس تقریر میں موجود 2 آدمی تھے، ایک شان الحقی تھے، کراچی میں لغت کے آدمی تھے، بہت اونچے آدمی تھے، ادیب تھے، محقق تھے، ایک محمد سعید تھے، وہ انگریزی کے آدمی تھے۔ ان دونوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ یونیورسٹائز طبقہ تھا، مبہوت ہو کر بیٹھا ہوا تھا، اور تقریر شروع کی۔ آپ دیکھیں وہاں کی تہذیب کو سامنے رکھا، آتے ہی کہا کہ برس دنوں کے بعد میں علی گڑھ میں آیا ہوں۔ یہ وہاں کا محاورہ تھا کہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو علی گڑھ کی اردو نہیں آتی، دلی میں کھڑے ہوئے تو دلی کی اردو بولی، لکھنؤ میں کھڑے ہوئے تو لکھنؤ کے سٹائل کی اردو بولی، ملتان میں آئے تو ملتانی بولی، جنگ میں گئے تو جنگوی بولی، تلنگانگ میں گئے تو وہاں کی زبان بولی۔ یہ خدا کا صلاحیت ہے، یہ ہر آدمی کے بس کا کام نہیں۔ دوسرا یہ جو گفتگو آپ کریں جس زبان میں بھی، اس زبان پر آپ کو عبور ہو، لفظ غلط نہ بولیں۔ ہاں، بات کہتے ہیں لفظ غلط، تو لفظ بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے، ہاں تو پھر یہ میں کہہ رہا تھا، تو پھر نہیں ہے، پھر میں یہ کہہ رہا تھا، یا پھر میں یہ کہوں گا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ سامعین پر اچھا یا برا تاثر چھوڑتی ہیں۔ آپ لفظ غلط بولیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو تو اردو بھی نہیں آتی، اس کو پنجابی نہیں آتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، فارغ آدمی ہے، چھوڑو۔ تو شاہ جی تقریر کر رہے تھے بمبئی میں، اب حاضر جوابی دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ تقریر سوچ کر گیا، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں وہمی ہوتی ہیں، ان کو خطابت وہمی طور پر ملی ہوئی تھی۔ آتے تھے یوں مجمع پر ایک نگاہ ڈالتے تھے تو کہتے تھے میں تو تمہارے چہروں سے تقریر کا عنوان چنتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ پڑھتے تھے، ایسے ایک پھونک مار دیتے تھے سارے میں، ایسی کی تیسی کو اٹھ کے چلا جائے، مخالف بھی بیٹھا ہے، موافق بھی بیٹھا ہے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ خیر وہاں کہتے ہیں میں پہلی دفعہ زندگی میں نے تقریر سوچی۔ موتی لال نہرو اس کا باپ تھا، جواہر لال نہرو کا، آنند بھون ان کا جو ڈیرا تھا وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، کانگریس کا جلسہ تھا، اور اس کی مسز سروجنی نائیڈو وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو شاہ جی نے کہتے میں بیٹھا
موتی لال نہرو بڑا خطیب تھا جی، کمال خطیب تھا. اس نے کمال ہوا کہ جو عنوانات ترتیب میں سوچ کر آیا تھا سارے کے سارے اسی ترتیب سے بیان کر دیے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب امتحان لینا تھا کہ ٹھیک ہے اب آج تو اپنی ذہانت پر بڑا فخر کر کے آیا تو دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے. کہتے میں حیران، ایک پوائنٹ گیا، دوسرا گیا، تیسرا تو خالی ہو گیا، کیا کروں؟ پھر میں نے استغفار کیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر گفتگو سے پہلے، ہر کام سے پہلے استغفار ضرور کر لیا کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے مدد کرتا ہے. تو کہتے میں کھڑا ہوا، وہ بڑے فخر میں بیٹھا تھا کہ آج تقریر میری لگ گئی ہے، جو ہم کہتے ہیں لگ گئی. تو کہتے میں کھڑا ہوا تو اللہ نے سبب پیدا کیا. ان دنوں میں سائمن کمیشن آیا ہوا تھا جو آزادی کے حوالے سے انگریزوں کا وہ ایک مشن آیا. تو لوگ جو ہیں کارکن اس کا علامتی جنازہ بنا کے، ہندو سے زیادہ ارتھی بنائی انہوں نے، وہ جنازے کو ارتھی کہتے ہیں. تو ارتھی بنا کے وہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے سائمن کمیشن مرد آباد، سائمن کمیشن مرد آباد. وہ میں نے یوں دیکھا تو میں نے اس کو دیکھتے کہا ہوئے مر کے تم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. بس یہ شعر پڑھنا تھا ایک برمحل. اللہ نے ادھر وہ سبب پیدا کیا، میرے ذہن میں شعر پیدا کیا. تو جب میں نے پڑھا تو موتی لال نہرو پریشان ہو گیا. اس نے کہا لیجیے لے گیا، اس نے مجھے فارغ کر دینا. تو اس نے کہا ارے 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 یہ کیا؟ میں کہا بیٹھ آرام سے، اب میرے ہاتھ میں آ گیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں، تیری عاشقی تیسی. تو پھر کہتے ہیں میں نے تقریر کی. تو ظاہر بات ہے یہ چیزیں، اور اس میں مکالمہ بھی ہو جاتا ہے. مثلا گجرات میں تقریر کر رہے تھے تو ایک عنایت شاہ نامی ایک آدمی کھڑا ہو گیا. ان دنوں میں زواد اور داد کی بحث چل رہی تھی، ولا دوالین ولا زوالین. ہاں ہمارے ملتان میں تو اور زیادہ ترقی ہوگی، ولا ڈوالین، یعنی ڈال تو عربی میں ہے ہی نہیں. اس پر کفر اسلام کی بحثیں ہوتی تھی. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے ولا زوالین پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے، تو یہ تو داد ہے زواد نہیں ہے. شاہ صاحب نے فوراً کہا کہ دیکھو کہ میں حکیم صاحب کے پاس گیا، حکیم صاحب نے میری نبض دیکھی اور انہوں نے کہا کہ تجھے کبد ہو گئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا یہ مرد لادوا ہے، یہ مرد لادوا ہے، مرد ہی لادوا، ورنہ مرد کر دیا اس کو. تو وہ وہیں بیٹھ گیا، کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو یہ حاضر جوابی ہوتی ہے. ایک آدمی ملا، اس سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا امر اللہ. فرمایا وکان امر اللہ مفعولا. اچھا پھر یہ بھی ہے، قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی ایک جگہ، تو انہوں نے علاقے کے جاگیرداروں کو خوب رگڑا دیا. وہ میزبان بھی تھے، ان کے مزارعین، ان کے وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم تقریر نہیں سنتے، یہ کیا ہے؟ آپ نے ہمارے بتار کو، ہمارے سائیں کو، ہمارے سردار کو آپ نے ان کا نام لیے بغیر رگڑا دیا. تو شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ باہر قاضی صاحب احسان احمد شجابادی کی تقریر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی. کیا کیا اس نے؟ اس نے کہا یہ کیا. تو شاہ جی ویسے ہی اٹھے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں لی، دوڑتے ہوئے اسٹیج پہ آ گیا اور قاضی صاحب کو پیچھے سے پکڑا اور کھینچ لیا، بیٹھو یہاں بیٹھو. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، قرآن سنایا اور فرمایا کہ دیکھو بات میں بھی وہی کہوں گا جو میرے بیٹے قاضی نے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذرا اناڑی تھا، اس کو پہلے چھڑکاؤ کر دینا چاہیے تھا تاکہ جھاڑو پھیرتے وقت دھول نہ اڑے اور لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ غبار آلود نہ ہو جائیں. تو اس کے بعد وہی مضمون، وہی موضوع پوری شدت کے ساتھ بیان کیا، پورے دلائل کے ساتھ، لیکن چھڑکاؤ ایسا کیا قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا، سنت کا، صحابہ کا، ایسا چھڑکاؤ کیا کہ کوئی سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہا. ساری بات وہی کی. تو یہ انداز گفتگو جو ہے اس کو، اب دیکھیں شورش کاشمیری تقریر کر رہے تھے، وہ علامہ حسین میر کاشمیری بڑے مزاحی آدمی تھے، ان کی تقریر میں کھڑے ہو گئے. شورش صاحب کی زبان پر پنجابی کا بہت اثر تھا.
تو وہ کہتے تھے پاکستان میں یہ ہوا، انقلابات آ رہے ہیں، اور اس انداز میں بولتے تھے، تو میں یہ کہہ رہا تھا، سٹائل تھا ان کا۔ تو وہ ایک آدمی علامہ حسین میر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آغا صاحب اس لفظ پر زبر ہے، اس کے نیچے زیر ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ علامہ صاحب، یہاں ملک کے حالات زیر و زبر ہو گئے ہیں، آپ لفظوں کے زیر و زبر میں کھو گئے ہیں، بیٹھ جائیں۔ تو یہ بھی ایک سٹائل تھا۔ یہ چیزیں ساری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، خطابت ہی مار کے۔ مظفر علی شمسی بڑا شیعہ تھا، اور شیعہ خطیب ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ تو وہ شاہ جی نے کہا یار یہ کیسے تم لوگوں کو رلا دیتے ہو؟ سن لی اس نے بات، آہستہ آہستہ اس نے مصائب پڑھنے شروع کیے کربلا کے، اور کرتے کرتے نا اس نے اس قدر خوفناک مصائب پڑھے کہ شاہ جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بس بس بس، کہتا جی بس ہونے بس ہو گئی ہے تیری، ابھی رونے لگ گیا۔ کہنے لگا شاہ جی میں ایک جگہ گیا، مجھ سے پہلے ذاکر نے ایسی زبردست مجلس پڑھی کہ کربلا کے پورے میدان میں لاشیں تڑپتی ہوئی وہ چھوڑ کے تقریر بھاگ گیا، لاشیں تڑپاتے ہوئے اس نے تقریر ختم کر دی۔ میں کہا یہ تو لے دے گیا، اور میں کی کرا؟ شاہ جی نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہتے شاہ جی وہ لاشیں چھوڑ گیا تھا، تڑپ رہی تھی، میں ایک ایک لاش کو پکڑتا اور میں نے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ تو میں نے 1 گھنٹہ مجلس پڑھی، لوگوں کی چیخیں تھیں۔ تو جب میں واپس آیا تو مجھے کہنے لگا کتنے لکھیا سی جڑا تو بیان کیتا؟ میں کہ اسے کتاب سے لکھیا سی جڑی تو بکواس کر کے آیا، اگلے صفحے تے یہ لکھیا۔ تو اور یار تلاوت صبح سن لی، اب یہ موضوعات بس ایسے ہی ہیں۔ ہاں تو بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، میں آخری بات سنا کے پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شروع میں میں جاتا تھا لاہور میں یہاں سے رات کو بیٹھتا، صبح میں اترتا بادامی باغ، تو میں وہاں آ جاتا بھاٹی دروازہ، اردو بازار میں کتابیں لینی ہوتی تھی۔ تو وہاں صبح کوئی نہ کوئی مداری یا کوئی پٹھان معجون بیچنے والا وہ مجمع لگا کے، تو بچپن سے ہی شوق تھا ان مجموعوں کو دیکھنے کا۔ وہ خطیب ہوتے ہیں۔ مجھے کسی مولوی صاحب نے کہا خطابت کیا ہوتی؟ میں کہا یار کسی مداری کا تماشا دیکھ لے تو خطابت سمجھ آ جائے گی کہ بچہ لوگ تالی لگاؤ، بولو یا اللہ خیر، پیر کسی نہ ہلے بھائی، ادھر آ بھائی، میں کی کیا ادھر سن، مطلب اس سب کو متوجہ کیا ہوا ہے۔ تو انہیں کہا ادھر آ بھائی، آ گیا جی، اینو جاننا جی جیب چ کیا، انہیں کہا 2 روپے، ہاتھ پایا 2 روپے کٹتے۔ تو یہ میں دیکھتا تھا۔ اچھا وہاں وہ ایک پٹھان صاحب تھے، اس نے کوئی 10-12 سانڈے جو ہیں ان کی کمرے توڑ کے آگے رکھے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد اس نے 2 گڈے پلاسٹک کے وہ کھڑے کیے ہوئے تھے آگے، اس کے ساتھ باریک ایک تار تھی، وہ پیچھے انگلی سے اس کو ہلاتا تھا اور گڈے لڑ رہے ہوتے تھے۔ میں دیکھتا تھا اچھے سوٹڈ بوٹڈ 3 پیس آدمی، کلین شیپ، بڑے باؤ شاؤ، پڑھے لکھے دانشور، وہ کھڑے ہو کے وہاں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ مطلب یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں اصل میں یہ تماشا سارا دیکھتا تھا کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، 2 گڈوں کو لڑا رہا ہے، ایسے وہ کھلونے ہیں، اور وہ ان کو کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں تماشا۔ اصل میں اس کی گفتگو کے اندر جو سحر تھا نا جی، وہ اس کو دیکھتے تھے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس کے کارکن آ جاتے، اور پھر وہ حامن دستہ آ جاتا، اور وہ چٹو آ جاتا، اور پھر یہ سفید موسلی، کالی موسلی، سفید زیرہ، کالا زیرہ، فلفل کثیر، اور فلان ڈمکان، اور یہ شربت، وہ سارے ان کی کٹائی شروع ہو جاتی، اور اس کی گفتگو چل رہی ہوتی۔ اتنے میں وہ سارا کچھ ڈال کے بڑی ساری پرات میں روح افزا کی ایک بوتل ڈالتا، معجون بناتا، ڈبیاں بنا کے بیچ کے فارغ۔ 1 گھنٹے کے اندر وہ بڑے آرام سے 2-3 ہزار روپے کی دیہڑی لگا کے آرام سے دکان میں بیٹھ جاتا، 2 گھنٹے ریسٹ کرتا، پھر آ جاتا۔ تو میں کہتا یہی خطابت ہے، اور کیا ہے؟ وہ بولنا شروع کر دو، یہی خطابت ہے۔ تو بس بھائی